تو شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ شرح صدر کی درجہ بندی. اگلی بات، شرح صدر کا ثمرہ کیا ملتا ہے آپ کو، فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو سنیے پھر. جس کو شرح صدر حاصل ہو جائے نا، اس کو اللہ کی طرف سے نور عطا ہو جاتا ہے. اس کے دل میں، عقل میں، دماغ میں، حواس میں، شعور میں، ادراک میں نور داخل ہو جاتا ہے. پھر وہ اس نور سے سوچتا ہے، اس نور کی روشنی میں سارے کام کرتا ہے. یہی حدیث اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی نظر وہاں پہنچتی جہاں کسی اور کی نظر نہیں پہنچتی. لا الہ الا اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس قدر شرح صدر ہوگا اسی مقدار میں نور ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. افمن شرح اللہ صدرہ، بلا وہ شخص جس کا دل اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے. فہو علی نور من ربی، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ نور پر چل رہا ہو. جتنا شرح صدر ہوگا نور اسی مقدار میں ہوگا. نبی علیہ السلام کا شرح صدر جہاں تھا وہاں کوئی پہنچا تو نور بھی اسی مقدار پہ لامحدود تھا. پھر اسی طرح درجہ بندی آگے 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 ہم تک پہنچ جاتی ہے. سمجھے؟ وہ نور اسی مقدار میں ہے جس مقدار میں شرح صدر ہے. انبیاء اور صحابہ کو جو نور حاصل تھا شرح صدر کی بدولت، اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ نہ میدان میں مار کھاتے تھے نہ مذاکرات کی ٹیبل پہ مار کھاتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ میدان میں صحابہ مار کھاتے تھے بلکہ مارتے تھے، نہ مذاکرات کی ٹیبل پہ مار کھاتے تھے. ہمیں چونکہ شرح صدر نہیں ہے تو اتنا کم ہے، وہ اس مقدار کا نہیں. ہم میدان میں بھی مار کھاتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ تو ہم نے ہمیشہ مار کھائی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سمجھ آ رہی کچھ؟ فہو علی نور من ربی. انہی طالبان کو دیکھ لیں. طالبان سے مراد میں کوئی ٹی ٹی پی نہیں لے رہا پاکستان کی، جو افغان مجاہدین لڑ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیں کن کن یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے جو ان کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ مکمل تیاری کے ساتھ آگے طالبان ملا سے مذاکرات کرتے ہیں. اور مذاکرات کا حال پڑھ لیں، پوری دنیا میں آپ انگلش کیا کہتے ہیں آرٹیکلز میں یہ بات موجود ہے، اخبارات میں بات موجود ہے. وہ پوری تیاری کے ساتھ ان کا تھنک ٹینک آتا ہے اور ان سے مار کھا کے واپس جاتا ہے، ان کی باتیں تسلیم کر کے واپس جاتا ہے. یہ اپنی منواتے ہیں ساری باتیں. یہاں تک بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اب تو ہماری آپ کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ہمارا کوئی نہ کوئی یہاں اڈا رہنے دیں. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ہم آپ کے لیے یہاں اڈا دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے امریکہ میں اڈا دے دیں. برابری ہے نا، زندہ قوم اسے کہتے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا ہم نے یہ افغان فوج بڑی مشکل سے پیسہ لگا کے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے یہ افغان فوج بنائی ہے، آپ اسے قبول کر لیں. طالبان نے کہا یہ آپ نے اپنے لیے بنائی تھی، آپ کی جانے کے ساتھ آپ اپنے ساتھ لے جائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تھی آپ لے جائیں، ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے خود کافی ہیں. ہم تو ایک فون کال پہ پین گیلی کرنے والے لوگ ہیں، نہتوں کو بندوق دکھانے والے لوگ ہیں، آئٹم بم سونگ پیش کرنے والے لوگ ہیں. مقبوضہ کشمیر گیا، یار کچھ نہیں کر سکتے ہو، خاموش رہو. یہ کنجری کا لفظ جو ہے نا یہ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، یاد رکھیں. پھر یہ کہیں گے جی ممبر سے کنجری کا لفظ استعمال، یہ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، جو ہے وہ ہے نا بھائی. اب آپ کو میں رابعہ بصری کہہ دوں اس کو؟ ٹھمکے لگانے والیوں کو لے جایا گیا آئٹم بم سونگ پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں. ایک طرف آپ کا ہڑپ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ اس کے مقابلے میں آئٹم سونگ، میں اس کو آئٹم سونگ نہیں کہتا، آئٹم بم سونگ کہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ شرح صدر نہیں، اللہ کی طرف سے نور عطا نہیں، نیری کی نیری ضلالت عطا ہے. شرح صدر عطا ہو جائے اس کی مقدار میں نور عطا ہوتا ہے. یہی وجہ صحابہ مار نہیں کھاتے تھے، نہ میدان میں نہ مذاکرات کی میز پہ.
اور جتنا شرع صدر حاصل ہو، ایمانیات پختہ ہو، اتنا نور حاصل ہوتا ہے. ایک بندے کی ایمانیات پختہ ہے نا، اس کو اسلام پر اعتراضات، شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے. ساری کمی کوتاہیاں ایمانیات کی بدولت شرع صدر کے مدرک کافور ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. اس کو احکام اسلام کی سمجھ آتی ہے، عمل نصیب ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے اس کا دماغ. وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسلام کے کسی گوشے میں بھی کوئی ہاتھ رکھ کے سوال کرے گا، وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوگا. وہ سمجھے گا آسمان پھٹ کے گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. آج اسی یقین کی کمزوری کا عالم ہے. مسلمان کھڑا ہو کے فیملی پلاننگ کی بات کرتا، مسلمان کھڑا ہو کے تقدیر پہ شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس امت کی کثرت بھی مطلوب ہے، قوت بھی مطلوب ہے. نکاح کرو، اولاد پیدا کرو، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. یہ کہتے نہیں بچے دو ہی اچھے، اور جنہوں نے بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگایا ان ممالک کا حشر نشر ہوا، اس سے بھی یہ سبق لینے کے لیے تیار. اس جاپان کو دیکھ لے، پورا نظام تلپٹ ہو کے رہ گیا. جن لوگوں نے خاندانی منصوبہ بندیاں کی، آج ان کے پاس ریسورس پرسن نہیں. اور سب سے بڑی طاقت ریسورس پرسن کی ہوتی ہے، اور یہ طاقت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کی وجہ سے. کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا. پھر خاندانی منصوبے بندی کے حق میں وہ باتیں کرتے ہیں خود جو 11ویں 12ویں 9ویں 10ویں بیٹھے ہیں. یا پہلے تو تم چلے جاؤ نا واپس، اس کی بات کرنا. لا الہ الا اللہ. خود تو اپنا تو 10واں 11واں نمبر لگا با کے خاندانی منصوبہ بندی پہ بات کر رہے ہیں. یہ شرح صدر کی کمی ہے. اب گزشتہ دنوں کوئی ٹی وی ٹاک شو ہوا تھا، تو اس میں ایک مجھے پتہ نہیں اینکر نے بتایا نہیں، وہ ہندو لڑکی کو بلا کے اس نے ایک ہی سانس میں اسلام کی وراثت پر بھی اعتراض کر دیا، اسلام کے نظام شہادت پر بھی اعتراض کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ لڑکیوں کو اگر مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں. میں تو سمجھ گیا، میں نے کہا یہ تو مسلمان تو کر نہیں سکتا. تو میں نے اس کو جواب دیتے ہی کہا، میں کہا پہلے پتہ چل جائے یہ میری بہن مسلمان ہے کہ نہیں. تو اینکر اور پھر میری ہو گئی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے. تو میں نے کہا بھائی ڈیبیٹ کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. مسلمان سے بحث کرے اس کا طریقہ جدا ہے، مسلمان غیر مسلم سے بحث کرے اس کا طریقہ جدا ہے. میں مسلمان سے بحث کروں گا تو مسلمان کے بعد دلیل قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ ہے، سیرت ہے. میں محمد رسول اللہ کا قول پیش کر دوں، مسلمان کی جرت نہیں وہ ادھر ادھر ہو سکے. لیکن اگر کوئی ہندو آ جاتا ہے، کوئی ایتھیسٹ آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ڈیبیٹ کا طریقہ میرا مختلف ہو جائے گا. میں بالکل اس کو اسلام کی اساسیات پہ لے جاؤں گا، توحید، رسالت، آخرت. وہاں اس کو بات سمجھ آ گئی، ہمارے گھر کی ساری باتیں اس کو سمجھ آ جائیں گی. وہاں سمجھ نہیں آئی کوئی بات سمجھ میں، اس کو میں اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا کہ وہ یہ کہے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے. میں اس کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا کہ وہ خبیث اٹھ کے یہ کہے کہ عورت کو آدھا حصہ کیوں ملتا ہے، مرد کو پورا کیوں ملتا ہے. میں اس کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا کہ کوئی خبیث یا خبیث اٹھ کے کہہ دے مرد کو اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو 4 مرد کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. اب اس پر وہ ایسے بیانک جوابات ہیں کہ عورت وہاں کھڑی نہ ہو سکے. لا الہ الا اللہ. ایکٹیو اور پیسو میں کتنا فرق ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بس پھر آگے میرا ممبر اجازت نہیں دیتا. آپ اس معاملے میں تو ویسے ہی بہت سمجھدار ہیں. لا الہ الا اللہ. تو میں اس کو اپنے ان گھر کے مسائل میں داخل نہیں ہونے دوں گا. میں سب سے پہلے اس کو اللہ کی وحدت پہ لے جاؤں گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہاں اس کو بات سمجھ آ گئی، اس کو نبوت کی بھی بات سمجھ آ جائے گی، آخرت کی بھی بات سمجھ آ جائے گی. وہ خود بخود اسلام پھر نور اترے گا، اسلام کے تمام احکامات اس کے سامنے بالکل ازہر من الشمس ہو جائیں گے. وہاں سمجھ نہیں آئی تو میں اپنے گھر کے مسائل سے اس کو باہر ہی رکھوں گا. کوئی بھی شخص اپنے گھر کے مسائل کے اندر کسی کو آنے نہیں دیتا. یہ ہے ڈیبیٹ کا طریقہ غیر مسلموں سے. جہاں تک بات ہے مسلمانوں کے ساتھ ڈیبیٹ کا طریقہ، وہ بالکل جدا ہے. وہ اوتھ لے چکا ہے، وہ حلف لے چکا ہے اسلام سے وفاداری کا، قرآن پر ایمان کا، سیرت پہ ایمان کا، اللہ کے نبی کے فرمان پہ ایمان کا. میں اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کروں گا، میں اس کے سامنے رسول اللہ کا فرمان پیش کروں گا. اگر وہ مسلمان ہے سجدہ ریز ہو جائے گا.
نہیں یہ تو نہیں ہوگا، پھر وہ منافق ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، کچھ اور ہے۔ ڈیبیٹ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ یہی ہے فمن شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہو، اور پھر وہ ایک نور پر ہو جو اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ بھائی جس کا سینہ کشادہ ہی نہیں ہے، اسے نور ہی حاصل نہیں ہے، تو میں اس کو اپنے گھر کے مسائل میں لاؤں کیوں؟ میں اس کو باہر کھڑا کر کے سینہ کشادہ کرنے والی باتیں کروں گا؟ پہلے سینہ کشادہ تو کرو، پہلے اللہ کی وحدت اور وحدانیت کو تو سمجھو، وہاں رکھ کے بات کروں گا، گھر کے اندرونی مسائل میں آنے نہیں دوں گا۔ کوئی سمجھ آ رہی بات کی؟ ان تمام چیزوں کو الم نشرح لک صدرک پہ رکھ کر نبی کی ذات کو سامنے رکھے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم تو گناہگار امتی صرف تھوڑی سی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو تیسرا سوال میں نے کیا کیا تھا آپ سے کہ شرع صدر کا ثمرہ کیا ہے؟ شرع صدر کا ثمرہ یہ نور عطا ہوتا ہے، پھر اسلام کی سمجھ آتی ہے، پھر اس کو کسی بھی اسلام کے حکم پر اعتراض۔ آپ نے موزے پہنے ہوتے ہیں، جرابیں پہنی یا موٹی جرابیں پہنی ہوتی ہیں، خیر بعض لوگ عام جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں، یہ میرا کوئی ممبر نہیں کہ میں ان فروعی مسائل پہ پڑھوں۔ تو آپ مسح کس پہ کرتے ہیں؟ اوپر سے کہ نیچے سے؟ اوپر سے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے سے۔ اوپر سے کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے پاؤں کے اوپر سے مسح کیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اگر ایک ہندو آ کے مجھ پر اعتراض کرے تو میں اس پہ یہاں جواب دوں گا؟ میں کہوں گا نہیں میری بہن، نہیں میرے بھائی، یہ اعتراض کی جگہ نہیں ہے۔ اعتراض کرنا ہے تو یہاں سے اٹھیے، اوپر تشریف لائیے، اللہ کی عبادت سے بات شروع کرتے ہیں۔ ڈیبیٹ کے طریقے سیکھیں آپ، اور یہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، دین اسلام کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کے لیے ڈیبیٹ بھی کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے۔